اچھا اس میں ہلکا رکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 8 تاریخ ہے۔ مسلسل درس 18 دسمبر 81 کو ہوا تھا۔ 25 دسمبر یوم پیدائش قائد اعظم علیہ الرحمہ کے سلسلے میں خصوصی درس تھا، اور اس کے بعد 27 دسمبر کو جواں سال شوکت بیٹے کی اچانک وفات کا ایسا صدمہ ہوا کہ 1 جنوری کے درس کی میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا تھا۔ اس عمر میں اس قسم کا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آج عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریب ہے، جس کا انتظار میں سال بھر کیا کرتا تھا، آپ احباب بھی۔ اس تقریب پر میں بارگاہ رسالت مآب میں اپنا ہدیہ عقیدت خطاب خصوصی کی شکل میں پیش کیا کرتا تھا۔ ان سال بھی آرزو تو یہی تھی، لیکن جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو دیکھا کہ میرے جذبات کی رقت اور شدت میں ابھی کچھ فرق نہیں آیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ شاید ان حالات میں حضور کے شایان شاد ہدیہ احترام و عقیدت پیش نہ کر سکوں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں معذرت طلب کر لوں۔ تو آج پھر وہی مسلسل درس کا اگلا ٹکڑا سامنے آتا ہے۔ وہ سورہ الاعقاف کی آیت 27ویں سے ہم آغاز درس کرتے ہیں، 46/4/6/27۔ جیسا کہ آپ احباب کو اب معلوم ہے، قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اصول و اقدار پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کس قدر خوشگوار اور شاداب ہوگا، اور ان کی خلاف ورزیوں سے کیسی تباہی آئے گی۔ اپنے اس دعوی کی شہادت میں پہلے وہ خارجی کائنات کے قوانین کو پیش کرتا ہے کہ تم وہاں دیکھو کہ قوانین فطرت یا قوانین خداوندی کے مطابق جو یہ سلسلہ چلتا ہے تو وہ اپنے اٹل نتائج کس طرح پیدا کیے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے۔ اور اس دعوے کی شہادت میں بہترین طریق یہ ہے کہ تاریخ کے شواہد پیش کیے جائیں کہ فلاں قوم نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ بڑا ہی مؤثر اور بلیغ انداز ہے بات کے سمجھانے کا۔ تو اسی لیے اس نے کہا تھا یہ کچھ بیان کرنے کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد بھی اگر تم حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر اور کون سی بات باقی ہے جس کو سامنے لانے سے تم اسے تسلیم کرو گے۔ تو گویا یہ ایک ایسی حجت بالغہ ہے، قوانین فطرت جسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے، تاریخی شواہد اگر وہ تاریخ کی کتابوں میں دیکھنا نہیں چاہتے، اور وہ لوگ تو ابھی تاریخ کی کتابوں میں اسے نہیں دیکھتے تھے، انہیں بتایا یہ جاتا تھا کہ تم صبح اور شام
ان راستوں پر سفر کرتے ہو اور ان راہ گزروں پر سابقہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات، ان کھنڈرات کی ایک ایک اینٹ پر ان کی داستانیں نقش ہیں، تم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہو کہ ان اقوام کا کیا حشر ہوا، اور پھر تم ان کی داستانیں خود آپس میں بیان کرتے ہو۔ یہ چیزیں تمہارے روزمرہ کی زندگی کے مشاہدات بھی ہیں، اور پھر آپس میں جب انہیں بیان کرتے ہو تو تمہارا موضوع گفتگو بھی ہیں۔ بات اتنی کہنے کی ہے کہ تم صرف ان واقعات تک رہتے ہو کہ یہ قوم اتنی بڑی تہذیب اور دولت کی مالک تھی اور اب ان کے کھنڈرات رہ گئے۔ ہم صرف اتنا اضافہ کرتے ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، یہ چیز کہی۔ دلیل یہ تھی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ استوار ہوگا۔ تو قرآن یہ چیزیں تو وہی پیش کرتا ہے جو دنیا کے ہر انسان کے سامنے، ہر قوم کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ان کی جو علت اور سبب بیان کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا اپنا منفرد انداز۔ دنیا کی قومیں، مورخین، محققین، ریسرچ اسکالر ان تباہیوں کی طرف جب آتے ہیں، عام طور پر، اس لیے کہ ان میں استثناء ہے، عام طور پر وہ ان کے طبعی اسباب کی تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ان میں ایسے ہیں مورخ کہ جو ان سے آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان قوم کی اخلاقیات میں، کردار میں، معاملات میں اس میں کیا نقص پیدا ہو گیا تھا جن کی وجہ سے پھر اس کی تباہیاں آئیں۔ تو قرآن کریم جب ان اقوام کی داستان پیش کرتا ہے تو طبعی اسباب تو وہ سامنے لاتا ہے جن کی روح سے تباہی ہوئی، لیکن اس کی علت کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا، اس کا بنیادی کاز کیا تھا، یہ ہے جسے وہ خصوصیت سے بیان کرتا ہے۔ بات چلی آ رہی تھی اسی انداز میں، قوانین فطرت کے بعد قرآن نے قوم عاد کی داستان سے آغاز کیا اور کہا یہ کہ تم دیکھتے ہو ان کی بستیوں کے کھنڈرات سے کہ وہ کتنی شاندار تہذیب کی مالک قوم تھی، اور پھر یہ چیز خاص طور پہ کہی کہ وہ کچھ یوں ہی جاہلوں کی قوم نہیں تھی، ایسی قوم نہیں تھی کہ علم و حکمت کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے بھی تو قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک ان کے تمکن فی الارض کا تعلق ہے کہ وہ کتنی قوت سے اسٹیبلش ہوئے تھے دنیا کے اندر، وہ تم بھی ایسی قوت اور استحکام کے مالک نہیں ہو جیسے وہ لوگ تھے، تم سے بھی زیادہ۔ مخاطب قوم سے یہ کہنا کہ تم اپنی قوت پر، اپنے استحکام پر نازاں ہو، لیکن تم اس قوم کو دیکھو وہ تم سے زیادہ قوت اور ثروت کی مالک تھی۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، بیوقوف قوم نہیں تھی، علم کے تمام ذرائع ان کے پاس تھے، ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، سماعت و بصارت اور قلب، یہ سب چیزیں یعنی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور صلاحیتیں اور ذرائع ان کے پاس موجود تھے۔ اب آگے وہ بات آتی ہے، وہ جو میں نے کہا کہ وہ علت العلل بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے، بتاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ کہا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن ان کے یہ ذرائع علم، ان کا یہ فہم و ادراک، ان کی یہ عقل و دانش ان کے کسی کام نہ آئی۔ کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اقدار خداوندی کی صداقت سے انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، تو علم اور دانش و بصیرت و سماعت ان کے کسی کام نہ آئی۔ تمکن اتنا بڑا، قوت، دولت، ثروت اتنی زیادہ شاندار، فہم و فراست، علم و بصیرت،
دانش و بینش